لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے انتہائی واجب الاحترام نوجوان دوستوں، بزرگ ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک آیت میں بڑی تاکید کے ساتھ یہ بیان فرمایا کہ آپ بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ اخلاق والے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں شرافت کے جو اخلاق ہیں ان کو مکمل کر سکوں. قرآن کریم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم. عربی سے واقفیت رکھنے والے جو حضرات ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ انا جو ہے وہ جب کسی جملے کے ابتدا میں آتا ہے تو وہ اس کے اندر تاکید پیدا کرتا ہے، وہ اس کے اندر وثوق پیدا کرتا ہے اور وہ اس کے اندر ثبوت پیدا کرتا ہے. اور پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے لام تاکید کا بھی ذکر فرمایا. تو یہ جملہ اگر سادہ کہا جائے تو یہ جملہ بنتا ہے انک وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اگر اس کو سادہ الفاظ میں تعبیر کریں تو یہ جملہ بنتا ہے انت علی خلق عظیم.
لیکن اس عام سے جملے سے ہٹ کر کے خود رب کائنات اللہ کے اپنے نبی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، بے شک یقیناً آپ بہت بلند اخلاق والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ہم اگر کسی کے بارے میں گواہی دیتے ہیں یا ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں شخص کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، تو ہم اس کی ظاہری چال چلن کو دیکھ کر کے، اس کے ظاہری معاملات کو دیکھ کر کے اس کے بارے میں رائے پوچھنے والے کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، درمیانہ ہے یا برا ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہے، اگر کسی کی اچھائی کے بارے میں ہم نے گواہی دی تو اس کے اندر کی جو کیفیت ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، ہم نے صرف اس کے ظاہر کو دیکھ کر کے یہ بتا دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ ایک اچھا آدمی ہے۔ اب اندر اس کے دل میں کیا ہے اس سے متعلق ہم ناواقف ہیں۔ لیکن اللہ وہ ذات ہیں جو علیم بذات الصدور، جو دلوں کے احوال کو جاننے والے ہیں۔ وہ بات جو آدمی کے دل کے اندر ابھی آئی نہیں، آنے والی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کے بارے میں یہ فرمائے کہ انک لعلی خلق عظیم، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا کیا بلند مرتبہ ہوگا، اور جس کے اخلاق کی گواہی رب کائنات دیں تو اس کی کیا شان ہوگی۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کے اخلاق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے پوچھنے والے سے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو اس نے کہا پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ خلقہ القرآن، کہ حضور کے جو اخلاق ہیں وہ قرآن ہی تو ہے، یعنی وہ چیز جو اللہ کی رضامندی کی قرآن کریم میں موجود ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے، اور وہ چیز جو اللہ کی نافرمانی کی قرآن کریم میں موجود ہے اور اللہ اس کو ناپسند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس سے پاک کر دیا ہے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بلند اخلاق ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ میں مکارم اخلاق، شرافت کے جو اخلاق ہیں ان کی تکمیل کروں، ان کا اتمام کروں، ان کو مکمل کروں۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اتمام یا تکمیل اس چیز کی جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو اور اس کی جو شکل ہے وہ مکمل نہ ہو، اس کی جو صورت ہے وہ یا بگڑ چکی ہو یا موجود نہ ہو، تو اس کی تکمیل کی جاتی ہے۔ تو یہ جو شرافت کے اخلاق ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھے تو ہیں، پہلے سے رکھے تھے، اسی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے اس کو کرامت دی ہے، اس کو عزت بخشی ہے، اس کو شرافت دی ہے۔ تو یہ جو شرافت کے اخلاق ہیں یہ انسان کی سرشت کے اندر موجود تھے، لیکن اب یہ اخلاق اسی صورت میں اعلیٰ اخلاق بنتے ہیں، عظیم اخلاق بنتے ہیں جب ان کے اندر اعتدال موجود ہو۔ اگر ان کے اندر اعتدال موجود نہ ہو، یا تو اعتدال سے
یا تو وہ حد سے تجاوز کر جائے یا بالکل ہی وہ نچلی سطح کے اوپر ہو، تو یہ جو ہے وہ خلق عظیم نہیں ہوگا، اعلیٰ اخلاق نہیں ہوگا۔ مثلاً عربوں کے ہاں جو ہے وہ سخاوت، مہمانداری، مہمان نوازی بے مثل تھی۔ اگر اس کی کوئی مثال دیتا تھا تو وہ مثال عربوں کی ہاں بنتی تھی۔ جیسے حاتم طائی، وہ سخاوت میں ایسی عظیم مثال بن گئے کہ اب اگر کسی کی سخاوت کی مثال دی جاتی ہے، کسی کو سخی کہا جاتا ہے، تو بعض اوقات کوئی بہت زیادہ سخی ہو تو اس کو کہہ دیتے ہیں یہ تو حاتم طائی ہے۔ اب یہ حاتم طائی کون تھا؟ وہ ایسا شخص تھا کہ وہ عرب تھا، اور ایک دفعہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ عربوں میں قحط کا سال تھا، کھانے کے لیے گھروں میں کچھ بھی نہیں تھا، تو ایک قبیلے کے پاس سے حاتم طائی اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے گزر رہے تھے، تو وہاں دیکھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ بھوکے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو وہ اپنے گھوڑے سے اترے اور وہ گھوڑا ان کو دے دیا کہ اس کو ذبح کرو اور کھاؤ۔ چنانچہ اس قبیلے نے اس گھوڑے کو ذبح کیا، ختم کر دیا، اور حاتم طائی ایک کونے میں بیٹھ کے دیکھتے رہے، اس سے ایک لقمہ بھی نہیں لیا۔ ایسے سخی۔ تو مہمان نوازی، مہمانداری، یہ عربوں کا ایک عظیم شیوا تھا۔ اب یہ بلند اخلاق میں سے ایک اچھا خلق ہے۔ اسی طرح سچ بولنا، جھوٹ سے اجتناب کرنا، یہ جو ہے اچھا خلق ہے، ایک اچھا اخلاق ہے۔ لیکن اگر یہ حد سے تجاوز کر جائے تو یہ حق، جیسے سخاوت ہے، اب سخاوت اسی وقت جو ہے یہ اچھا اخلاق ہوگا کہ جس وقت وہ اعتدال کے درجے کے اندر موجود ہو۔ مثلاً سب سے پہلے اپنی ذات ہے، اگر کسی کے پاس مال موجود ہے تو سب سے پہلے اس کے اوپر جو حق ہے اس کے اپنے نفس کا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرے، اپنے لباس کا انتظام کرے، اپنے کھانے کا انتظام کرے، اور پھر اپنے بچوں کے کھانے کا انتظام کرے، پھر اس کے بعد جو بچ جائے تو وہ دوسروں کو سخاوت کے طور کے اوپر خرچ کر دے، دوسروں کو دے دے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ خود تو گھر میں بھوک چل رہی ہے، فاقے ہیں، لیکن وہ جو کماتا ہے دوسروں کو دے دیتا ہے، تو یہ حد اعتدال کے درجے سے بڑا ہوا ہے، اس کو سخاوت نہیں کہا جائے گا، یہ اعتدال سے بڑا ہوا ہے، یہ اچھے اخلاق کے اندر، اچھے اخلاق کے دائرے کے اندر اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سچائی، کہ سچائی ایک عظیم خلق ہے، اور جھوٹ بولنا جو ہے یہ بہت بڑا عیب ہے، یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے۔ عربوں کے اندر اس کا بھی بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا۔ چنانچہ ابو سفیان کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نامہ گرامی، اپنا خط ہرقل کو بھیجا، تو ہرقل کے دربار میں جب اس خط کو پڑھا گیا تو اس میں جب یہ لکھا ہوا تھا میں محمد الرسول اللہ، یہ خط جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی، تو اس نے کہا کہ اپنے دربار سے کہ باہر جا کر کے اس شہر کے اندر دیکھو کہ یہ جس علاقے سے، مکہ سے یہ خط آیا ہے، وہاں کا کوئی قافلہ یہاں پہ موجود ہے تو اس کو بلا کے لے کے آؤ۔ چنانچہ جب ڈھونڈا گیا تو ابو سفیان اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ وہاں موجود تھے، تو ان کو بلا کر کے ہرقل کے دربار میں پہنچایا گیا، اور ہرقل نے ابو سفیان سے یہ کہا کہ یہ خط مجھے آپ کے علاقے محمد کی جانب سے آیا ہے جو مجھے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو میں آپ سے کچھ سوال کروں گا، آپ نے ان کے جواب دینے ہیں۔ چنانچہ ابو سفیان کہتے ہیں ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ہرقل نے جو سوالات کیے ان سوالوں کے جواب ابو سفیان نے ٹھیک ٹھیک دے دیے۔ مثلا اس نے یہ پوچھا کہ یہ جو نبی آپ کے درمیان
نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آپ کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ تم میں نسب کے اعتبار سے کیسے شخص ہے، عالی النسب ہیں یا کمزور کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو میں جھوٹ بول سکتا تھا، یہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں ہمارے درمیان وہ ذو نسب نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے یہ صاف کہہ دیا کہ ہمارے درمیان وہ عالی النسب ہیں۔ عربوں میں سب سے بہترین قبیلہ قریش اور اس کی شاخ بنو ہاشم سے ہیں، اور یہ سب سے بہترین عالی النسب۔ اور پھر اس نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ تمہارے درمیان جب کبھی جنگ ہوئی ہے تو اس جنگ میں کس کا پلہ بھاری رہا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ میں جھوٹ بولوں اور یہ بتاؤں کہ جنگ ہوئی ہے، لیکن جنگ میں ہمیشہ جو ہے ان کا مخالف فریق کامیاب رہا ہے، لیکن کہتے ہیں میں نے سچ سچ بتا دیا کہ جنگ بھی ہوئی ہے، اور ہمارے درمیان جو جنگ تھی وہ بین تھی، کبھی ان کو فتح ہوئی کبھی ہمیں فتح ہوئی، کبھی ان کا پلہ بھاری رہا کبھی ہمارا پلہ بھاری رہا۔ اس طرح کے سوالات کرنے کے بعد چونکہ ہرقل پچھلی کتابوں کو پڑھا ہوا تھا تو وہ یہ جان چکا تھا کہ یقیناً یہ جو شخص ہے محمد یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور پھر بعد میں ابو سفیان اپنا حال خود بتاتے ہیں کہ میں اگر جھوٹ بولتا تو میں بول سکتا تھا، لیکن اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا کہ آنے والے لوگ یہ کہیں گے کہ ابو سفیان نے جھوٹ بول دیا، یعنی وہ اپنی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا یہ عیب سمجھتے تھے۔ اب یہ سچ موجود تھا ان کے درمیان، لیکن اعتدال کے درجے میں نہیں تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہچان لیا، لیکن اس کے باوجود حضور کی نبوت کا اقرار آخری دم تک نہیں کیا۔ اور بہت سارے ابو سفیان کے جو ساتھی تھے وہ جنگوں میں قتل ہو گئے، اور حضرت ابو سفیان پھر فتح مکہ کے موقع کے اوپر اسلام لائے۔ تو یہ جو خلق عظیم ہے جس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بہت بلند اخلاق والے ہیں، آپ کے اخلاق بہت بلندی کے اوپر ہیں۔ یہ اخلاق، اس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں ان کا اتمام کر سکوں۔ تو انسانوں کے اندر یہ اخلاق بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے ایسے لوگ آپ دیکھیں گے کہ جو ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، یا اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن شرک کے ساتھ مانتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، لیکن ساری زندگی ان کی گزر جاتی ہے، ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، وہ ہمیشہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ خلق عظیم ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو ایمان والے نہیں ہیں، جن کا اللہ اور اللہ کی ذات کے اوپر ایمان نہیں ہے، لیکن آپ ان کے معاملات کو دیکھیں گے تو کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں ہے، کسی کے ساتھ فریب نہیں ہے، اتنا صاف اور شفاف معاملہ ہے